السلام علیکم ناظرین، ARM نیوز میں خوش آمدید۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عتیق احمد مبشر۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ کچھ ماہ قبل آٹا اور چینی کا بحران پیدا ہوا تھا ملک میں، اور وزیر اعظم عمران خان نے قوم سے وعدہ کیا تھا کہ میں ان کرداروں کو سامنے لاؤں گا اور آپ کے سامنے جو بھی سچائی ہے وہ پیش کروں گا۔ اور اس کے بعد پھر FIA کو اس معاملے کا ٹاسک سونپا گیا اور انہوں نے انکوائری کی۔ اب یہ کنفرم رپورٹ ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کل وفاقی کابینہ کے خصوصی اجلاس میں، جو کہ انتہائی ضروری معاملے پر جب کابینہ کی منظوری لینی ضروری ہوتی ہے اس وقت بلایا جاتا ہے اور اس کو خصوصی اجلاس کہتے ہیں، کل وہ اجلاس جو ہے وہ طلب کر لیا گیا ہے اور اس میں چینی کی جو انکوائری رپورٹ ہے وہ پیش کر دی جائے گی۔ اب اس رپورٹ میں کیا ہے یہ ہم آپ کو اس کے کچھ مندرجات جو ہیں وہ بتا دیتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ اب آہستہ آہستہ آپ کے سامنے آئیں گے۔ ناظرین، اس کے جو سب سے مین مندرجات ہیں وہ یہ ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان اور کابینہ نے اور پاکستان کے مقتدر جو ادارے ہیں انہوں نے ایک بات ٹھان لی ہے کہ چاہے جو مرضی ہو جائے، شوگر مافیا جو ہے، شوگر ایسوسی ایشن، اس کو ہم نے اپنے قابو میں اب کرنا ہے۔ تو کل جو سب سے بڑا فیصلہ پیش کیا جائے گا کابینہ کی منظوری کے لیے وہ یہ ہوگا کہ شوگر مافیا کو جو ہے وہ سزائیں دی جائیں گی اور ان کی منظوری لی جائے گی۔ ناظرین، یہ بہت کنفرم ذرائع سے میں بتا رہا ہوں کہ رپورٹ ایک آدھے دن پہلے وزیر اعظم کو پیش کی جا چکی ہے اور اس پر مقتدر حلقے جو ہیں ان کی بھی انڈرسٹینڈنگ اور ان کی بھی رائے جو ہے وہ لے لی گئی ہے، ان کے ساتھ ڈسکس ہو گئی ہے، معاملات طے پا کر لیے گئے ہیں، کس کو کہاں سے پکڑنا ہے اور کس کو کتنا پکڑنا ہے اور کس کو کتنی سزا دینی ہے، یہ اب کنفرمڈ ہو چکا ہے اور اس کے بعد یہ وفاقی کابینہ سے اس کی جو ہے وہ اب اپروول ہوگا۔ اب کل وفاقی کابینہ کا اجلاس ہے اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنا مضبوط مافیا یہ کیا ہوگا یا ان کا کیا ہو پائے گا۔ ناظرین، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کل وفاقی کابینہ میں کچھ وزراء جو ہیں وہ ان کی مخالفت کریں گے یا مزید یہ کہیں گے تاکہ تھوڑا سا ٹائم اور نکل جائے کہ اس پر مزید تحقیقات کی ضرورت ہے۔ حالانکہ وہ رپورٹ بہت مفصل ہے، وہ رپورٹ بالکل کمپریہنسو ہے اور ہر پہلو کو وہ جو ہے وہ گھیرے ہوئے ہے، لیکن کل آپ کے سامنے یہ بات ضرور آئے گی کہ وفاقی کابینہ میں سے چند وزراء جو ہیں وہ اس پر اختلافی نوٹ لکھیں گے اور وہ اختلاف کریں گے اس فیصلے سے، لیکن اکثریت جو کابینہ کی ہے وہ اس رپورٹ کو مینو ان جو ہے وہ لاگو کرنے کا، اس کی سفارشات پر عمل کرنے کے حق میں فیصلہ دے دے گی۔ ناظرین، جہانگیر ترین جو وزیر اعظم کے قریبی ساتھی بھی تھے وہ کچھ عرصہ سے وزیر اعظم سے نالاں ہیں اسی رپورٹ کی بنیاد پر، اور آپ جانتے ہیں کہ کچھ عرصے پہلے انہوں نے کاف لیگ کے وفد کے ساتھ بھی ملاقات کی ہے، مونس علائی کے ساتھ ملاقات کی ہے، ان کی بھی شوگر میلز ہیں۔ اب یہ ایک طرح سے وہ حکومت کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن
یہ بات میں آپ کو کنفرم ذرائع سے بتا رہا ہوں کہ پاکستان کے مقتدر حلقے جو ہیں، جن کا اشارہ مقتدر حلقوں سے آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ وہ کون سے حلقے ہیں، انہوں نے اس بات کی شورٹی دے دی ہے کہ ڈاکو اور چوروں پر ہاتھ ڈالا جائے، جو ذمہ دار ہیں عوام کے استحصال میں اور عوام کو اس مشکل میں ڈالنے کے، ان کو پکڑا جائے، آگے سارے کام جو ہے ہم سنبھال لیں گے۔ اس لیے بہت سارے تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ اگر حکومت یہ کر لے گی تو پریشر میں آ جائے گی، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ بہرحال ایک بیک ڈور چینل پہ کچھ ڈپلومیٹک رابطے ہوتے ہیں، ڈپلومیٹک باتیں ہوتی ہیں، کچھ اس کے ویز نکالے جاتے ہیں کہ کسی طرح سے کوئی راستہ نکلے جہاں سے ہم بچ سکتے ہوں، کوئی بارگین والا طریقہ اس طرح کا ہو سکتا ہے، اس مرتبہ بھی ہو، لیکن کلیکٹیولی اس مافیا کو، جو شوگر مافیا ہے، اس کو اب کنٹرول کرنے کا حکومت نے حتمی فیصلہ کر لیا ہے، اور مقتدر حلقوں کے ساتھ اس کی مکمل طور پر مشاورت ہو چکی ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ اتنا سخت اس پر ایکشن ہوگا کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا ایکشن سخت نہیں ہوگا، خواہ وہ وزیر اعظم کی کیبنٹ میں بیٹھا آدمی ہو یا وزیر اعظم کا کوئی قریبی ساتھی ہو، اس کو نہیں معاف کیا جائے گا۔ اور دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ اس کمیشن کی رپورٹ میں نواز شریف، شہباز شریف اور زرداری خاندان، یہ کیونکہ بڑے سیاسی پلیئرز ہیں پاکستان میں، بڑی پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کے ہیڈز ہیں، ان کے نام سر فہرست ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ مال ان لوگوں نے شوگر مافیا سے جو ہے وہ بنایا ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت آئندہ سے بھی ایسے اقدامات جس سے عوام، جو غریب عوام ہے، ان کو نقصان پہنچانے والوں پر اپنی کڑی جو ہے وہ سخت پکڑ جو ہے وہ کرتی رہے گی۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔